آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خادمہ تھی، آپ کی آل پاک کی خادمہ تھی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نکلی اچانک ایک دن گھر سے، تو ان کے نا سر سے دوپٹہ سرک گیا۔ جب دوپٹہ سرکا تو بال نظر آئے، تو کسی رستے میں چلتے آدمی نے دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ اے آل رسول کی خادمہ، اپنے سر کو ڈھانپ لو، اگر تم ننگے سار اس طرح پھرتی رہی تو تجھے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں بچا پائیں گے۔ جملے پر غور کرنا ہے۔ کہتا ہے، وہ کہنے والا کہتا ہے کہ اگر تو ایسے پھرتی رہی تو یہ خدمت کرنا، آل رسول کی خدمت کرنا تیرے کسی کام نہیں آئے گا، اور خود نبی کریم علیہ السلام تجھے نہیں بچا پائیں گے اگر اسی طرح گھومتی پھرتی رہی تو۔ وہ آل رسول کی خادمہ تھی، وہ جملہ سن کر ان کے دل کو ٹھیس پہنچی، بالکل مناسب جملہ نہیں تھا۔ انہوں نے سر چھپایا، وہ چلتے چلتے ہمیں ہی وہ سرک گئی تھی جو ان کے سر پر چادر تھی، واپس آئیں، آ کے گھر میں بات کی کہ آج مجھے ایک بندے نے ایسا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے نے مجھے ایسا کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کہا میں بھی نہیں بچا سکتا۔ عرض کی حضور ایسے ہی کہا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، غضب میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند شریف ایک جانب سے ایسے کر کے پکڑا اور بڑی تیزی سے آپ نکلے۔ صحابہ جو اس وقت مسجد میں بیٹھے تھے نا، مسجد نبوی شریف میں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم پہچان جایا کرتے تھے جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں ہوتے تھے، اور اکثر جب آپ جلال میں ہوتے تھے تو آپ اپنے تہبند شریف کو اسی طرح پکڑ کر تیزی سے تشریف لاتے تھے۔ اس دن آپ جب تیزی سے تشریف لائے تو ہم جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہیں۔ تو ہم نے فوری عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں، ہماری بیویوں پر کوئی حکم جاری کرنا ہے، ہمارے آباء و اجداد پر کوئی حکم جاری کرنا ہے، یا ہماری اولاد پر حکم جاری کرنا ہے، آپ جیسے فرمائیں گے ہم ویسا کر دیں گے، آپ کا اشارہ چاہیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھو، سب بیٹھ جاؤ۔ ایک آواز دی کہ کوئی نہیں ہے تو اس کو بھی بلا لو۔ چند لمحوں کے اندر مسجد کچا کچ بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاعد المنبر، ممبر شریف پر جلوہ فرما ہوئے، فحمد اللہ، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، واثنى علیہ، اس کی خوب شانیں بیان کی، اور پھر فرمایا کہ مجھے بتاؤ من انا، میں کون ہوں۔ یہ جلال والا جملہ تھا، فرمایا من انا، بتاؤ میں کون ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نعم، فرمایا میں جانتا ہوں میں اللہ پاک کا رسول ہوں، ولیکن من انا، لیکن بتاؤ میں کون ہوں۔ کیا انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سمجھنا ذرا آپ بھائیوں نے، میں کون ہوں، کس بندے نے میرے بارے گل کرتی، پتہ نہیں میں کون ہوں، یہ انداز ہے، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ عرض کی حضور آپ اللہ پاک کے رسول ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں میں اللہ پاک کا رسول ہوں، لیکن بتاؤ میں کون ہوں۔ سب خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا شاید کہ ہمارے جواب میں کوئی بہتری آ جائے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، سارا شجرہ بیان کر دیا۔ فرمایا میں جانتا ہوں میں یہی ہوں، لیکن سنو جو آپ بیان فرمانا چاہ رہے تھے، جو آپ کی ذات تھی۔ فرمایا سنو، انا سید ولد آدم، میں اللہ پاک کا نبی رسول ضرور ہوں، لیکن یاد رکھو میں ساری انسانیت کا سردار ہوں، ساری کائنات کا سردار میں ہوں۔ جتنے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں نبی اللہ تعالیٰ کے رسول آئے، سب سے بڑا امام الانبیاء میں ہوں، یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اور ساتھ فرمایا ولا فخر، مجھے فخر نہیں اس بات پر، اور اینڈ پر جا کے آخری بات کو فرمایا، بیچ میں سے بڑی چیزیں آپ نے چھوڑی، فرمایا میں وہ ہوں وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، جس کی قبر انور سب سے پہلے کھلے گی، ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، وَأَوَّلُ مَن يُنفَضُ التُّرَابُ عَنْ رَأْسِهِ ولا فخر، فرمایا سب سے پہلے یہ قبر شریف کی مٹی وغیرہ جو ہے ساری ہٹے گی، میں سب سے پہلے آؤں گا، وَأَوَّلُ دَاخِلِ الْجَنَّةَ ولا فخر، فرمایا میں وہ ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، مجھے فخر نہیں ہے۔ مَا بَالُ اقوام، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یزعمون، یہ میرے بارے اپنا ہی گمان بنا کے پھر رہے ہیں، اپنی مرضی کے مسئلے، اپنی مرضی کا عقیدہ گھڑ لیا میرے بارے انہوں نے، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان رحیمی لا تنفع، میری خدمت کرنے والے کو میں خود نفع نہیں دے سکتا، یا میرا جو رحم ہے، میرا رشتہ داری کا تعلق ہے، میری آل
یہ کوئی منافع بخش نہیں ہے. فرمایا لیسا کما زعمو، سن لو جیسا ان لوگوں نے گمان کیا میرے بارے، بالکل غلط گمان کیا انہوں نے. ایسا نہیں ہے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر کے خادم کو بھی نہیں بچا سکتا، میں اس کی بھی شفاعت نہیں کروں گا، میں اپنے آل پاک کی خدمت کرنے والے کی وہ بھی نہیں بچا سکوں گا. فرمایا ایسا نہیں ہے. سنو کمال جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا انی لاشفع و اشفع، فرمایا میں شفاعت کروں گا اور اللہ پاک میری شفاعت قبول فرمائے گا. نظریہ دیا ایمان والوں، سن لیجئے گا. حتیٰ فرمایا میں اتنی شفاعت کروں گا، حتیٰ ان من اشفع لہ لا یشفع فیشفع، فرمایا میں جس کی شفاعت کر دوں گا اللہ پاک اس کو بھی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا. میں جس کو بخشواؤں گا نا اللہ پاک اس کو فرمائے گا جا تو بھی اوروں کو بخشوا کے لے جا. میری شفاعت کا یہ اثر ہوگا کہ وہ دوسرا بندہ آگے اوروں کے لیے شفیع بن جائے گا. حتیٰ فرمایا کہ میری شفاعت اتنی عام ہو جائے گی حشر والے دن، ان ابلیس شیطان لعین مردود، فرمایا شیطان آئے گا جب دیکھے گا نا کہ میری رحمت جوش میں ہے اور میں شفاعت کیے جا رہا ہوں، لیتطاولوا، فرمایا وہ شیطان جہاں کہیں بھی میدان حشر میں کھڑا ہوگا نا تو وہ بھی ایڑیاں اٹھا کر پیچھے سے ایسے کر کے نا تو اپنی گردن میرے سامنے کرنے کی کوشش کرے گا کہ شاید آج میں جس طرح شفاعت کر رہا ہوں کہیں اس شفاعت کا فیض شیطان کو بھی نصیب ہو جائے. میں اتنی شفاعت کروں گا کہ شیطان طمع کرنے لگ جائے گا، شیطان لالچ کرے گا کہ شاید میری بخشش ہو جائے گی، اور تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں شفاعت ہی نہیں کر سکتا. یہ کیسا مسلمانوں نے نظریہ بنا لیا آقا پاک کے بارے میں. یہ آپ نے خود اصلاح فرمائی ہے. اس روایت کو امام طبرانی علیہ رحمہ نے طبرانی شریف کے اندر روایت فرمایا، طمعا فی الشفاعہ، فرمایا کہ میں تو اتنی بڑی شفاعت کروں گا کہ ابلیس لعین بھی آ جائے گا کہ شاید میری بھی آج بخشش ہو جائے گی. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکتا، میں اپنی آل پاک کے خادموں کو نہیں بچا سکتا. بالکل غلط سوچا جن لوگوں نے سوچ لیا ایسا. اس لیے اللہ حضرت نے فرمایا ہوا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں تو ماننا پڑے گا جب دیکھے گا کتنا کچھ. ابلیس مان جائے گا وہاں پر، تو آج نہیں ابلیس مان رہا. لیکن ہمارے پاس آج موقع ہے پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت محبت، آپ کی آل پاک کی عقیدت محبت، آپ کی آل پاک اہل بیت سے عقیدت محبت، یہ ہمارے ایمان کو کامل کرنے کا ذریعہ ہے.